ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ تعالیٰ نے اتنا جو نوازا ہے، اس کے پیچھے قرآن کا ایک خاص وظیفہ ہے جو میں نے ان کو پڑھا اور اس میں یہ مجھے ملا کہ ان کے اصل کامیابی کا راز کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت جس کا جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، میری مراد اس سے ڈاکٹر ذاکر نائک جو ایک مذہبی سکالر ہے اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور شہرت سے نوازا ہے، اور پوری دنیا کے علماء اور عوام سب کے سب اس کے جو ہے ان کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج میں ان کی کامیابی کا راز بتاتا ہوں۔ دیکھیے، دنیا میں جتنے بھی کامیاب انسان ہوتے ہیں ان کے پیچھے کچھ خاص راز ہوتے ہیں جو ان کے کامیابی کے سبب بنے ہوتے ہیں۔ یا تو ماں باپ کی دعا ہوتی ہے، یا بڑے بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، یا خود ان کی اپنی دعائیں، راتوں کو اٹھ کے رونا، اللہ کے آگے گڑ گڑانا یہ ہوتا ہے، یا پھر جو ہے کوئی ایک خاص کوئی عمل ہوتا ہے جو وہ کرتے ہیں اور اس عمل کی تاثیر اور برکت سے ان کے لیے عزت کی، شہرت کی، علم کے، عمل کے، اخلاص کے راہیں کھل جاتی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں جہاں تک میں نے پڑھا، ان کی زبان میں لکنت بھی ہے، اس کے باوجود بھی وہ تقابل ادیان پر ایسا بولتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء بھی جو ہے حیران رہ جاتے ہیں اس علم کو دیکھ کر کہ تقابل ادیان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ علم دیا ہے۔ ہر کتاب کا حوالہ، ہر کتاب کے صفحہ نمبر تک، یہاں تک کہ قرآن کی ہر آیات اور آیات کا نمبر تک ان کو زبانی یاد ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے حافظے کی دیکھ کر لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ تعالیٰ نے اتنا جو نوازا ہے، اس کے پیچھے قرآن کا ایک خاص وظیفہ ہے جو میں نے ان کو پڑھا اور اس میں یہ مجھے ملا کہ ان کے اصل کامیابی کا راز کیا ہے۔ بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے ہندو کے جو پنڈت تھے وہ ان کے سامنے لاجواب ہو جاتے ہیں، اور وہ جس موضوع پر یا جس سوال کا جواب دیتے ہیں تو فر اس پہ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو لیجیے میں وہ وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ بھی دنیا کی کسی بھی میدان میں کامیابی چاہتے ہیں، خاص کر علم کے میدان میں، عمل کے میدان میں، آپ چاہتے ہیں کہ میرے لیے راہیں کھلے، میری تعلیم کا جو سفر میں طے کر رہا ہوں یہ میرے لیے آسان ہو جائے، تو آپ بھی اس وظیفے سے دوستی کر لیجئے۔ یقیناً یہ وہ وظیفہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے نوازا، اور جیسے میں نے کہا نا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی زبان میں لکنت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بھی لکنت تھی کہ جب وہ بچپن میں فرعون کے محل میں تھے تب فرعون نے ان پہ شک گزرا کہ یہ وہی نبی نہیں ہے جو میرے حکومت کو ختم کرے گا، تو ان کو آزمانے کے لیے انہوں نے ان کے سامنے دو چیزیں رکھی، جس میں ایک انگارہ بھی تھا۔ انہوں نے وہ انگارہ اٹھایا، زبان پہ لگایا، اس کے بعد سے ان کے زبان میں لکنت آ گئی تھی۔ اپنی بات، اپنی معافی ضمیر، اپنی بات کسی کو اچھی طرح سمجھا نہیں سکتے تھے، تو اس وقت ان کی زبان پہ یہ جاری ہوا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولا میرا سینہ کھول دے، میری بات مجھے جو میں سمجھنا چاہتا ہوں وہ سمجھا دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ تو یہ 16واں سپارہ سورۃ طٰہٰ آیات نمبر 25 اور 26 یہ آیات نمبر ہے، یہ دونوں آیتیں ہیں، تو آپ ان کو جو ہے پڑھے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں بھی لکنت کا شکار ہوں، تو میں ان آیاتوں کو بہت زیادہ پڑھتا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے حافظہ بھی قوی ہو گیا، اور میرے لیے ہر علم کو، ہر کتاب کو یاد کرنا، پڑھنا بھی آسان ہو گیا۔ اس کے پیچھے صرف اور صرف یہی آیات ہے کہ میں اس کو بہت زیادہ پڑھتا ہوں، ہر وقت پڑھتا ہوں۔ تقریباً آپ ان کے آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں، آپ ان کا کوئی بھی بیان سنیں نا تو وہ ضرور اس دعا کو لازمی پڑھتے ہیں۔ تو آپ بھی اس دعا کو پڑھیے، آپ بھی وہی شہرت پا سکتے ہیں، آپ بھی وہی علم پا سکتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔
تو آج کے بعد اس دعا کو خود بھی پڑھیں، ورنہ کم سے کم آپ کے بچے اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کسی اسکول کالج میں کسی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ اپنے بچوں سے ضرور کہیے کہ جب بھی کتاب پڑھنے لگے کم سے کم 1 یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ ہر کتاب پڑھنے سے پہلے اس دعا کو دل کے گہرائی سے پڑھے، پھر دیکھنا کتاب کتنی آسان ہو جاتی ہے، کتاب کا یاد کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ اچھا لگا ہے تو آپ اس ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے، اور کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے اس وظیفے کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔